نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ معنون ہے دعوت توحید اور کلمہ طیبہ کے نام سے۔ کلمہ طیبہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ صرف الفاظ کے اقرار نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کلمہ طیبہ پڑھنے والا شخص یہ حلف اٹھاتا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ آج سے میں اپنی پوری زندگی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گا بلکہ اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ یہ خالی کلمہ بڑی فضیلت اور بڑی شان والا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد قال لا الہ الا اللہ فی ساعۃ من لیل او نہار الا طمست ما فی الصحیفۃ من السیئات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن اور رات میں کسی وقت بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں سب کے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور جس قدر اس کے گناہ ہوتے ہیں اس قدر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور لگن یہ تھی کہ سب کے سب لوگ میری امت کا کوئی بندہ جہنم میں نہ رہے، سب کے سب لوگ دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ روح البیان میں ہے کہ ایک شخص دہیہ نامی کافر تھا، وہ اپنی قوم کا سردار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت دہیہ کلبی کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے پیارے پیغمبر، آج دہیہ کلبی مسلمان ہونے آ رہا ہے۔ جیسے ہی دہیہ کلبی تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا جاء کریم قوم فاکرموا، جب کسی قوم کا سردار یہ معزز شخص تشریف لائے تو اس کا اکرام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق کریمانہ دیکھ کر دہیہ کلبی رونے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو زمین سے اٹھا کر بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور اپنے سر پر رکھ دیا۔
عاجزانہ طور پر درخواست کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ طیبہ کی تعلیم دی اور اسلام کے احکامات سکھائے۔ دہیہ کلبی زار و قطار رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی، دہیہ کلبی اتنی زیادہ کیوں رو رہے ہو؟ دہیہ نے عرض کیا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے دہیہ تو نے کیسے کیسے بڑے گناہ کیے؟ تو دہیہ کہنے لگا کہ میں نے اتنی بڑے بڑے گناہ کیے، میرا کیا حال ہوگا اگر آپ مجھے قتل کر دیں اور میری بخشش ہو جائے تو مجھے یہ بھی منظور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر اس نے بتایا، یا صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میں نے ننگ و عار کی وجہ سے 70 معصوم لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ حیران و پریشان ہوئے اور اس ظلم پر تعجب کرنے لگے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتظار کرنے لگے کہ اللہ رب العزت کا حکم اس بارے میں کیا نازل ہوتا ہے۔ دہیہ کلبی بھی زار و قطار رو رہے ہیں۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے، فرمایا، یا محمد ان اللہ یقرؤک السلام علیک وقل لدہیہ انی غفرت لہ بلا الہ الا اللہ کفر 60 سنہ وسیئات 60 سنہ وقتل 70 بنات۔ اے محمد، اللہ رب العزت آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا آپ دہیہ کلبی سے کہہ دیں کہ میں نے آپ کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے 60 سال کے گناہ، 60 سال کا کفر اور 70 معصوم لڑکیوں کا زندہ دفن کر دینا میں نے سب کے سب معاف کر دیے۔ اور فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد اس کے سارے گناہ اسلام ختم کر دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے موجود صحابہ وہ خوشی میں رونے لگے۔ دہیہ کلبی روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اگر اس پاک کلمے پڑھنے کی وجہ سے، اس کی برکت سے، اگر 60 سال کی بت پرستی، 60 سال کا کفر اور 60 سال کے گناہ اور 70 معصوم لڑکیوں کا اگر زندہ درگور کرنا معاف کر سکتے ہیں، تو وہ مسلمان جو پوری زندگی اس کلمے کو خشوع خضوع سے پڑھتا ہے، اخلاص سے پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو کیوں نہ معاف فرمائیں گے، اس کی کیسے بخشش نہ کریں گے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ فلاں انصاری صحابی نزع کی حالت میں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی فوراً تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی نزع کی حالت طاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا آخری کلمہ طیبہ ہوگا وہ فوراً جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بھی آخری کلمے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال وہ انصاری صحابی زبان سے کلمہ ادا تو نہ کر سکا، مگر ہاتھ سے انگلی اٹھا کر، شہادت کی انگلی اٹھا کر ارشاد فرمایا
زبان کی طرف لا الہ الا اللہ کی کچھ کہتے ہوئے اپنی انگلی زبان کی طرف فضا میں بلند کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا. صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونے کی وجہ پوچھی, آپ خوش کیوں ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی تو یہ زبان سے کچھ کہتے ہوئے اپنے آس پاس والوں کو گواہ تو نہ بنا سکا, لیکن آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھا کر آسمان والے کو گواہ بنا دیا. قربان جاؤں, ادھر آسمان کی طرف انگلی بلند ہوتی ہے, ادھر باری تعالیٰ بارگاہ رب العالمین میں فرشتوں سے حکم کرتے ہیں, اے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کو, یہ زبان سے کلمہ تو ادا نہیں کر سکا لیکن اپنی شہادت کی انگلی فضا میں بلند کرتے ہوئے آسمان والوں کو, ہم لوگوں کو اس نے گواہ بنا دیا. آپ گواہ ہو جاؤ, میں اس شخص کی بخشش کرتا ہوں. تفسیر مزری میں تفسیر ابن کثیر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو شیطان جو ہے اس کے والدین کی شکل میں آ کر حاضر ہوتا ہے, باپ کی شکل میں آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بیٹا میں پہلے مسلمان تھا اور میں وہ یہودی ہو کر مرا, یہودی دین سچا دین ہے, آپ اس کو اپنا لو. اور اس طرح ماں کی شکل میں آ کر کہتا ہے میں عیسائی ہو کر مری, عیسائی دین سچا ہے, میں پہلے مسلمان تھی. بظاہر وہ دونوں اپنے احسانات یاد دلاتے رہے, بیٹا جو ہے ان کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتا ہے. تو ادھر اسرائیل فرشتے آ کر ان دونوں کو لاتے مار کر ہٹا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے بندہ یہ تیرے والدین نہیں تھے, یہ بلکہ یہ شیطان تھے, اب تو جو ہے کلمہ طیبہ پڑھ تاکہ میں آپ کی روح قبض کر سکوں. تو اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کی آخرت کی توفیق عطا فرمائے, آخرت کے اندر کلمہ طیبہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور کلمہ طیبہ کی ہمارے حفاظت فرمائے, جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرمان ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, کہ اللہ رب العزت اس شخص کو ثابت قدم رکھتے ہیں جو شخص کلمہ طیبہ پر استقامت کرتا ہے. کلمہ طیبہ پر استقامت جو ہوتی ہے, اس پر استقامت کی وجہ سے اللہ رب العزت آخری وقت میں بھی کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس کلمہ طیبہ پر استقامت عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.